बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नियत करके सुहदी के रोज़ा रखूँगी और इत्तेफाक की बात है कि मैं अलार्म लगाना भूल गई और 5:19 पर मेरी आँख खुली और फिर जल्दी से मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने लिए सहरी बनाई है, आप देख सकते हैं, अंडा और पराठा और साथ में चाय भी बनाई है। तो अभी मैं सहरी कर रही हूँ और टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सहरी कर रही हूँ और इसके बाद मैं फिर रोज़ा रख लूँगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, तो तुम अल्लाह की पनाह को हाथ से जाने ना दो। तो इस वीडियो के ऊपर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ गई, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला था हलाल म्यूज़िक, तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ गया। तो फिर मुझे दोबारा से पूरी वीडियो यूट्यूब से डिलीट करनी पड़ी, फिर दोबारा से म्यूज़िक हटाकर दोबारा से इसको अपलोड करना पड़ा। तो जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मेरी भतीजी भी मेरे साथ आ गई और कहती हैं कि मैं भी आपके साथ नमाज़ पढ़ूँगी। तो फिर हम लोग भी साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो खुद ही तस्बीह भी हाथों पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिएगा देखकर। और छोटे बच्चे होते हैं, उनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अच्छे बने, नमाज़ी बने, तो आप खुद अपने आप को जो है ना नमाज़ी बनाएं, अल्लाह का नाम लें। तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कैच करते हैं, ये चीज़ है। जो जो चीज़ आप लोग करेंगे ना वही वही आपके बच्चे भी करेंगे। तो फाइनली आज मैंने रोज़ा रख ही लिया। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है कि मेरी तबीयत परफेक्ट हो ना तब मैं रोज़ रखूँ, क्योंकि ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, सुन्नत भी है। तो मैंने सोचा था कि मैं रोज़े तो रखना स्टार्ट करूँगी रजब के महीने से, लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। अब बेहतर हुई तो मैंने फ़ौरन रोज़ा रख लिया। इंशाल्लाह ताला एक रोज़ा मैं और रखूँगी, कोशिश करूँगी 2-3 रोज़े रखने की। तो फिर लेकिन वक्फ़े के बाद रखूँगी, एक साथ नहीं रखूँगी। तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी आदत है कि मैं दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह ज़रूर पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ़ एक बार पढ़ती थी फ़जर में ना दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह, लेकिन अब मैंने जो है ना दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है ना और मुझे लगता है कि मैं फ़ुर्सत से बैठी हूँ तब पढ़ती हूँ, क्योंकि इसके लिए तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट है ना। तो कभी कभी हम जल्दी जल्दी अगर काम करते हुए पढ़ रहे हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम पहले वाले हिस्से पे थे या दूसरे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल सुकून के साथ पढ़ती हूँ। रोज़ा रख कर और नमाज़ पढ़कर फिर मैं सो गई थी और फिर मैं थोड़ी देर से उठी हूँ और अब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर रोज़े में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि वो सो कर गुजार देते हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हुआ करती थी, मैं कोई भी काम नहीं करती थी और मैं लेट ही रहती थी, बस लेट ही रहती थी। लेट लेट कर जो है ना मैं अपना रोज़ा गुजारती थी। तो सब कहते थे कि तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम्हारा पूरा रोज़ा सोते में गुजर जाता है। आई यूज़ टू स्लीप अ लॉट। लेकिन फिर उसके बाद से ना अब जब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना तो मैं थोड़ी एक्टिव हो गई। मुझे लगा कि नहीं, आम दिनों में भी हम इतना कुछ खाते भी नहीं है, तो रोज़े में हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी एनर्जी ख़त्म हो रही है। आम दिनों में तो हम काम भी कर रहे होते हैं ना। और आजकल जो है ना मौसम काफ़ी ठंडा है ना, तो प्यास की शिद्दत भी महसूस बिल्कुल नहीं हो रही और आराम से जो है ना रोज़ा गुजर रहा है। आप लोगों में से कोई अगर रोज़ा रखना चाहता है ना तो वो रोज़ा रखे, आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन आप लोग सहरी ज़रूर किया करें, क्योंकि सहरी में बरकत है और सहरी करने से जो है ना बहुत एनर्जी मिल जाती है। और अभी ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो रहा है, तो मैं काम छोड़ कर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई हूँ।
اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پاسورڈ نماز ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کا رشتہ بننا اللہ تعالیٰ سے شروع ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ بہتر ہونے لگے گا تو اللہ پاک سے آپ کو محبت ہونے لگ جائے گی، اور پھر ایک نماز کے بعد آپ دوسری نماز کا خود بخود انتظار کرنے لگیں گے۔ تو بس میں نے بات لیا اور اب میں دوبارہ سے تسبیح پڑھ رہی ہوں، اور آج صبح سے لائٹ گئی ہوئی اتفاق کی بات ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ میں آج بہت اچھی سی ویڈیو بناؤں گی، لیکن اتفاق سے لائٹ گئی ہوئی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ روزہ کھلنے سے پہلے لائٹ آ جائے، لیکن ایسا ہے کہ لائٹ بہت زیادہ لمبی جاتی ہے۔ اور ہاں، جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پیارے پیارے سے کامنٹ ضرور کریے گا، اور میرے سبھی دیکھنے والوں کے لیے میری ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات حل کر دے، جن کی بھی پریشانیاں ہیں، جابس کی پریشانی ہے، جن کی اولادوں کی پریشانی ہے، شادی کے مسئلے، اللہ پاک سب کے مسئلے مسائل حل کر دے، تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، کیونکہ جب پریشانی آتی ہے نا تو مجھے اندازہ ہے کہ کیسا فیل ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے اور وہ پریشانی سے گزرتا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے نا تو کیسا فیل ہوتا ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کبھی کسی کے اوپر برا وقت نہ آئے، سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس وقت عصر کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ ہاں، مجھے یاد آیا کہ ایک سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے مت دکھایا کریں، یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، اور ہمیں آپ کی نیت پتہ ہے کہ آپ دل سے کرتی ہیں، لیکن پھر بھی تو میں ان کو ایک چیز کہنا چاہوں گی۔ ایک تو دیکھیں، جب ہم کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو سکون بہت ملتا ہے۔ تو آپ کسی کو کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ بھی وہی کام کریں۔ جس طریقے سے ناچ گانا اور دوسری چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، وہ دیکھ دیکھ کر ہی بچے بڑے سب سیکھ رہے ہیں، اور ہر شادی میں اب یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم عبادت کرنا دکھائیں گے نا تو لوگوں میں عبادت کرنے کا بھی شوق پیدا ہوگا، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اس طریقے سے ہی شوق پیدا ہوگا، آپ کا بھی دل کرے گا دیکھ کے، اور دیکھنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو ریاکاری کی کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے شک ہماری نیت جانتا ہے، لیکن بہت ساری آپ عبادت کریں نا تو آپ دکھائیں، کیونکہ اس سے دوسرے میں بھی شوق پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے نا، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں استغفار، درود ابراہیمی، ان تمام کے معجزات، اور آپ خود پڑھتے ہیں تو آپ آگے بھی ان چیزوں کو بتائیں اور شیئر کریں۔ جو چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے نا، کوشش کریں کہ دوسرے کو بھی اس سے فائدہ ملے، تو پھر اس کا آپ کو بھی اور زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے، اور اب دیکھیں تقریباً جو ہے نا مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن لائٹ کسی بھی طریقے سے آ نہیں رہی ہے، اور میں جو ہوں ٹیرس پر کھڑے کر ویٹ کر رہی ہوں کہ اب آ جائے لائٹ، اب آ جائے، کیونکہ پھر اندھیرے میں جو ہے نا دل نہیں چاہتا روزہ کھولنے کا، مطلب روشنی میں اچھا لگتا ہے۔ تو پھر اندھیرا اتنا ہو رہا تھا تو پھر میں نے سموسے منگائے ہیں، میں نے کہا اسی سے افطاری کرتی ہوں، ساتھ میں امی چنا چاٹ بنا رہی ہیں، کیونکہ لائٹ نہیں ہے اس لیے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ خیر، ساتھ میں نے لسی بھی بنائی ہے، اور ابھی میں آ کر بیٹھ گئی ہوں افطاری لے کے، کسی بھی وقت آسان ہو جائے گی، اور میں دعا بھی کر رہی ہوں، کیونکہ روزے سے پہلے جو ہے نا دعا، تمام کوئی بھی دعا ہو نا تو قبول ہوتی ہے، تو جلدی جلدی میں بہت ساری دعا کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی میں بہت ساری دعا کر رہی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا پلیز۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی عبادتوں کو، اور جو کچھ ہم اپنے دلوں میں نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ تو بس اب اذانوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو بس اذان ہو گئی ہے اور میں روزہ افطار کر رہی ہوں اندھیرے میں ہی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج کا روزہ بہت اچھا سا گزرا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خیریت کے ساتھ یہ مہینہ گزر جائے، ہمارا اگلا مہینہ بھی، اور خیریت سے ہم رمضان تک پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شگفتہ افضال کہتی ہیں کہ میرے اور میری بیٹی کی صحت کے لیے دعا کرو اور ہماری محتاجی دور ہو جائے، تو آپ لوگ پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے اور ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
اور ساتھ میں عظمیٰ محمد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام ہی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کو صحت و تندرستی دے۔ تو میں نے آج 2 لوگوں کی دعا ایڈ کری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی کرتی رہوں گی، میں اسکرین شاٹس لیتی رہتی ہوں، تو آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو ایک لائک تو کر دیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔